نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. گزشتہ درس میں مشرکین کے اس عقیدے کا ذکر ہوا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ فرشتے جب اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ بیٹیوں کی تو ماں بھی ہوتی ہے نا۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو پریاں ہیں نا، جنات، جنیاں جو ہے پریاں، یہ فرشتوں کی مائیں۔ اب جب وہ مائیں ہیں تو پھر وہ کسی کی بیوی میں بھی ہیں۔ ماں تو بیوی بھی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی بیوی ہوئی۔ تو اس عقیدہ کے بھی اللہ پاک نے رد فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تو یہ جنات کی رشتہ داری ثابت کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یہ اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری نسب ثابت کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جنات کو تو یہ پتہ تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قیامت میں ہم دوزخ میں، تو دوزخ میں اللہ کے اگر وہ رشتہ دار ہے تو دوزخ میں کیسے جائے؟ تو ان کو تو یہ پتہ ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط رشتہ داری ثابت کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، شرک بیان کرتے ہیں، اس دور میں کرتے تھے یا آج کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ کرو نا، اللہ اس شرک سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے نیک بندے، اخلاص والے بندے وہ بچیں گے۔ تو اخلاص والے کون ہیں؟ جو ریاکاری نہیں کرتے، جو سچ بولتے ہیں، جو جس طرح سامنے ہیں اسی طرح پیٹھ پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ منافق نہیں، مخلص بندہ اس کو کہتے جو منافق نہ ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ یعنی ہم جن کی شرک کرتے ہیں تم بھی آ جاؤ، نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے نیکی کرے چاہے وہ برائی کرے، انسان مختار ہے، یعنی مجبور نہیں ہے کہ تو نے لازماً گناہ کرنا ہے یا لازماً نیکی کرے۔ اب ہم سب مسجد میں موجود ہیں، اپنے اختیار سے موجود ہیں، کسی پر کوئی جبر زبردستی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ فرمایا تم کسی کو فتنے میں زبردستی مبتلا نہیں کر سکتے،
ہر بندے کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا، بالکل مجبور نہیں کہ لازماً نہیں، اختیار ہے، یہ اٹھ بھی سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ فرمایا ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، ہاں جو خود جہنم میں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جائے جہنم۔ جس طرح کوئی خود مومن بننا چاہتا ہے، نمازی بننا چاہتا ہے، متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اسی طرح الا من هو صال الجحیم، جو جہنم کے سپرد اپنے آپ کو خود کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ الا من هو صال الجحیم، اور وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم جہاں ہوتے ہیں ہماری جگہ معلوم ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، یہ نہیں کہ ہم کوئی گمے ہوئے، ہماری تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہماری جگہ معلوم ہے کہ دو فرشتوں نے انسان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھنا ہے، لکھنا ہے، دائیں والا نیکیاں لکھے گا اور بائیں والا، تو دائیں والا افسر ہے اور بائیں والا جو ہے یہ اس کا ماتحت، تو جب وہ برائی کرتا ہے تو دائیں والا بائیں والے کو ابھی لکھنا نہیں ہے، ٹھہرو یہ توبہ کرے، تو جب وہ توبہ نہیں کرتا اس پہ پکا ہو جاتا پھر کہتا ہے اب لکھو۔ تو دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، دو کی ڈیوٹیاں ہیں جو ابھی اس نماز کو لے کر جائیں گے، عصر تک یہ ہوں گے، اور عصر میں پھر دو فرشتے اور آئیں گے، وہ فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، ہماری تو جگہ معلوم ہے، ہمیں تو اللہ نے جو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ ہیں، ہم کوئی خدا نہیں ہیں، ہم کوئی خدا نہیں ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 10 فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، 10 فرشتے صبح اور رات کو، یہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے، نہیں تو لمحے لمحے پہ ہمیں حادثہ ہو جائے، مر جائیں، موٹر سائیکل لگ جائے، گاڑی لگ جائے، دیوار گر جائے، اور فرشتے ان کو بچاتے رہتے۔ تو یہ فرشتے کہتے کہ ہماری جگہ معلوم ہے، وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں صف باندھے ہوئے، اللہ کے دربار میں صف باندھے ہوئے کھڑے۔ سورت کا نام بھی سورت صافات ہے، صف والی سورت۔ فرمایا کہ نمازیوں تم اپنے صفوں کو درست کیا کرو فرشتوں کی طرح۔ تو پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول صف درست کس طرح کریں؟ فرمایا کہ اس میں درمیان میں خالی جگہ نہ ہو، سیدھے کھڑے ہوں، آگے پیچھے کھڑے نہ ہو، فرشتوں کی طرح صفیں بناؤ تو پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے تم ہمیں خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہو، ہماری تو ڈیوٹی، ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْ أَنَّ لَنَا عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پہلوں کی طرح کوئی ذکر ہوتا، نصیحت ہوتی، پہلوں کی طرح کیا کہ جن کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، کتابیں تھیں، تو مشرکین کہتے کہ ہمارے پاس بھی اس طرح ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اخلاص والے بندے ہوتے، لیکن جب ان کے پاس اس طرح کتاب آئی، اللہ کی کتاب قرآن آئی، تو پھر نہیں مانی۔ پہلے کہتے تھے کہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ سیدھے راستے پہ ہوتے، کتاب آ گئی اب ماننا چھوڑ دیا۔
تو فرماتے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اخلاص والے بندے ہوتے۔ تو قرآن آ گیا، ان کی تمنا پوری ہو گئی کہ اس طرح کی کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی نیک ہوتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اب جب آ گئی کتاب تو پھر ماننا چھوڑ دیا۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ یہ جنات اور اللہ کے رشتے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، مخلص بندوں کو نجات ملے گی، اور کوئی کسی کو فتنے میں زبردستی مبتلا نہیں کر سکے کہ تو لازماً گمراہی کرو۔ فرمایا کہ ہاں جو خود جہنم رسید ہونا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہماری ڈیوٹیوں کی جگہ معلوم ہے، ہماری کچھ ادھر ڈیوٹی ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، اور ہم صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر مشرکین نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی کتاب ہوتی، ذکر ہوتا تو ہم عمل کرتے۔ جب کتاب آ گئی تو اب کیا کیا جی؟ اب اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔